تو چار چار اٹھے، کبھی گولیاں لگی، کبھی زخم آئے، کبھی دکھ آئے، کبھی پریشانیاں آئی، کبھی لاپتہ ہوئے، کبھی روڈوں پہ مارا، کبھی چوکوں پہ مارا، کبھی چوراہوں پہ مارا، کبھی جیلوں میں ڈالا، کبھی لاپتہ کیا۔ 6 سالوں سے پتہ نہیں ہے، 8 سالوں سے پتہ نہیں ہے۔ اعظم طارق بہت یاد آتے ہو، اعظم طارق بہت یاد آتے ہو، لمحہ بلمحہ یاد آتے ہو، وقت بوقت یاد آتے ہو۔ اعظم طارق صبح شام یاد آتے ہو، اعظم طارق ہر لمحے یاد آتے ہو۔ اعظم طارق 7 اکتوبر کی شام مغرب کے وقت میں پھر کہہ رہا ہوں، بہت یاد آتے ہو۔ اللہ ہمیں اعظم طارق بہت یاد آتا ہے۔ آج پوری جماعت بیٹھی ہے اور بیٹھ کر آج ہماری آواز جنگ کے اس قبرستان میں اعظم طارق شہید سمیت، بانی حق نواز شہید سمیت تمام شہداء کو پہنچا دینا۔ اللہ تم سب بہت یاد آتے ہو، رب کی قسم ہے بہت یاد آتے ہو، اللہ کی قسم ہے بہت یاد آتے ہو، یقین سے کہہ رہا ہوں بہت یاد آتے ہو، ہر دل رو رہا ہے بہت یاد آتے ہو، لمحہ بلمحہ قدم نکالتے بہت یاد آتے ہو، بہت یاد آتے ہو۔ اعظم طارق اور شہداء ناموس صحابہ، اسی لیے تو آج ہم یہاں ہیں، بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو میدان میں نکلے، بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو بچے بلا دیے، بہت یاد آتے ہو، اسی لیے دنیا کا پیار ختم ہو گیا، بہت یاد آتے ہو۔ اعظم طارق اور شہیدوں بہت یاد آتے ہو، بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو دنیا کو بتا دیا ہے صحابہ کی عزت پہ ہم قربان ہو جائیں گے۔ تم بہت یاد آتے ہو، اس لیے تو کفن پہن کر باہر آ گئے ہیں، تم بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تم میدان عمل میں جم کے کھڑے ہیں، تم بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو جماعت بنے ہوئے، تم بہت یاد آتے ہو، اسی لیے تو عزم کیا ہوئے، تم بہت یاد آتے ہو، اسی لیے آج ہم وعدہ کر رہے ہیں جانوں کے نذرانے ایک بار نہیں 1000 بار دے چھوڑیں گے۔ اعظم طارق بہت یاد آتے ہو۔ جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور میں عام روٹین اور حالات سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ اس میں سے کچھ باتیں علماء کرام آپ کے سامنے کر چکے۔ قائد اہل سنت اسٹیج پر تشریف فرمائے اور ان کے ارد گرد پوری جماعت ان کے کندھے سے کندھا ملائے بیٹھی ہے، اور تمام صوبوں کے صدور اس وقت ایک اتحاد اور یگانگت کی مثال بن کے ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں چلنے والے اس قافلے کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ شروع میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اعظم طارق بہت یاد آتے ہو۔ اعظم طارق بہت یاد آتے ہو، جب پلٹ کر دیکھتے ہیں بہت یاد آتے ہو، گستاخیاں سنتے ہیں بہت یاد آتے ہو، ظلم و جبر کا دور دیکھتے ہیں بہت یاد آتے ہو۔ اعظم طارق جب آنکھیں کھلتی ہیں بہت یاد آتے ہو، سڑکوں روڈوں پر جاتے ہیں بہت یاد آتے ہو، اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے بہت یاد آتے ہو، محرم کا آغاز ہوتا ہے بہت یاد آتے ہو، اعظم طارق اسمبلی کے سامنے سے گزرتے ہیں بہت یاد آتے ہو، اعظم طارق تمہاری گرج سنتے ہیں بہت یاد آتے ہو،
आजम तारिक तुम्हारे जज्बात देखते हैं बहुत याद आते हो। आजम तारिक मुआविया को देखते हैं बहुत याद आते हो। आजम तारिक अनस को देखते हैं बहुत याद आते हो। अली हैदर को देखते हैं बहुत याद आते हो। लेकिन आजम तारिक जब लुधियानवी को देखते हैं तो खूब याद आते हो। क्या बात है। हम किन दौरों से गुजर कर आए आजम तारिक, आपने पलट कर नहीं देखा। ये काफिला किन किन राहों से गुजरा आजम तारिक, आपने नहीं देखा। आप तो जन्नत की उन महल्लात में चले गए हो, आप तो आला इल्लियीन में चले गए हो, आप तो बुलंद मकाम पे चले गए हो, आप तो जंगी और फारूकी के हमनशीन बन गए हो, आप तो फारूकी और जंगी के साथ सो गए हो जाकर। आप तो जन्नत में एक माहौल बनाए बैठे हो, आप तो दीवानों की महफिल सजाए बैठे हो। यहाँ बहुत कुछ हो गया, कभी जनाजे उठे तो चार चार उठे, कभी गोलियां लगी, कभी जख्म आए, कभी दुख आए, कभी परेशानियां आई, कभी लापता हुए, कभी रोडों पे मारा, कभी चौकों पे मारा, कभी चौराहों पे मारा, कभी जेलों में डाला, कभी लापता किया। 6-6 सालों से पता नहीं है, 8-8 सालों से पता नहीं है। आजम तारिक बहुत याद आते हो, आजम तारिक बहुत याद आते हो, लम्हा बलम्हा याद आते हो, वक्त ब वक्त याद आते हो। आजम तारिक सुबह शाम याद आते हो, आजम तारिक हर लम्हे याद आते हो। आजम तारिक आज 7 अक्टूबर की शाम मगरिब के वक्त में फिर कह रहा हूं, बहुत याद आते हो। अल्लाह हमें आजम तारिक बहुत याद आता है। आज पूरी जमात बैठी है और बैठकर आज हमारी आवाज जंग के उस कब्रिस्तान में आजम तारिक शहीद समेत, पानी हक नवाज शहीद समेत तमाम शुहदा को पहुंचा देना। अल्लाह तुम सब बहुत याद आते हो, रब की कसम है बहुत याद आते हो, अल्लाह की कसम है बहुत याद आते हो, यकीन से कह रहा हूं बहुत याद आते हो। हर दिल रो रहा है, बहुत याद आते हो, लम्हा बलम्हा कदम निकालते बहुत याद आते हो, बहुत याद आते हो। आजम तारिक और शुहदाए नामूसे साहबा, इसीलिए तो आज हम यहाँ है, बहुत याद आते हो, इसीलिए तो बाबा बहुत याद आते हो, इसीलिए तो मैदान में निकले, बहुत याद आते हो, इसीलिए तो बच्चे बुला दिए, बहुत याद आते हो, इसीलिए दुनिया का प्यार खत्म हो गया, बहुत याद आते हो। आजम तारिक और शहीदों बहुत याद आते हो, बहुत याद आते हो, इसीलिए तो दुनिया को बता दिया है साहबा की इज्जत पे हम कुर्बान हो जाएंगे। तुम बहुत याद आते हो, इसलिए तो कफन पहनकर बाहर आ गए हैं। तुम बहुत याद आते हो, इसीलिए तो मैदान अमल में जम के खड़े हैं। तुम बहुत याद आते हो, इसीलिए तो जमात बने हुए। तुम बहुत याद आते हो, इसीलिए तो अज़म किया हुआ है। तुम बहुत याद आते हो, इसीलिए आज हम वादा कर रहे हैं जानों के नजराने एक बार नहीं 1000 बार तय छोड़ेंगे। आजम तारिक बहुत याद आते हो। तवज्जो, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। मैं कायदे अहले सुन्नत के लिए वक्त छोड़ना चाहता हूँ। अगली बात मैं अगली बात कहने लगा हूं। शिया भी थे, सुन्नी भी थे, मेरी बात पर ध्यान देना। अरबाब इख्तिदार और अरबाब रियासत से कहना चाहता हूं, इस पाकिस्तान में शिया भी रहते थे, सुन्नी भी रहते थे। हुआ क्या, हुआ क्या, झगड़ा क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई? तुमने कहा नारे की वजह से, मैंने कहा नहीं, नारे की वजह से नहीं, कोई और वजह है। उसने कहा वो क्या वजह है? मैंने कहा उसमें बुनियादी वजह ईरान से आने वाला खुमैनी इंकलाब है, जिसने इस मुल्क की वजूद को हिलाया, जिसने इस मुल्क में फितना पैदा किया, जिसके बाद ये तरीका इख्तियार हुआ, जिसके बाद ये बाहर निकले और बाहर निकल कर इन्होंने सब कुछ किया। इसकी वजह ये थी। फिर चलते चलते तवज्जो मेरी तरफ रखना, उसके बाद हकनवाज, ईसाक, मुख्तार, शाहरहमान, फारूकी और जनाब दीगर हजरात
علامہ علی شیر حیدری سمیت آئے اور آ کر انہوں نے اس انقلاب کی وہ خرابیاں اور اس انقلاب کے نام پہ اسلام پر دبا اور اسلام پر وار اس کو واشگاف کیا. بات چلتی رہی. یہ کہتے تھے ہم گستاخی نہیں کرتے, ہم گستاخ نہیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال ہے آج کے اس نمائندہ اجتماع میں, سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے سال اسلام آباد میں ایک شخص نے گستاخی کی, تم نے کہا ہم گستاخ کے ساتھ نہیں ہیں. سال گزرا تھا, اس سال دوبارہ گستاخیاں ہوئی. اب ایک نہیں ہوئی, 2-3 نہیں ہوئی, 4-5 نہیں ہوئی. جاہلوں نے نہیں کی, ذاکروں نے نہیں کی, تمہارے بڑے لوگوں نے کی ہے اور بڑے لوگوں نے گستاخیاں کی. گستاخیاں سامنے آ گئی, واضح ثبوت مل گیا. ہم نے ریکارڈنگ ویڈیو کی صورت میں, آڈیو کی صورت میں ریاست کے ذمہ داروں کو بھجوائی. علامہ لدھیانوی صاحب نے کہا ان سب کو بھجوا دو, آپ سب کو بھجوا دی, سب تک پہنچ چکی. ہم احتجاج کرنے کو نکلے. میرا سوال پیدا ہوتا ہے, کب تک کہتے تھے ہم گستاخیاں نہیں کرتے, ہم گستاخی کو حرام سمجھتے, یکدم یہ حرام حلال کیسے ہوا؟ یکدم یہ تحریک عروج پہ کیوں آئی؟ یکدم جاہلوں کی زبانوں سے نکل کر یہ بات بڑوں کی زبانوں پر کیسے آ گئی؟ یکدم یہ تبرہ بالکل جسے تم نے تقیہ کا نام دیا تھا وہ ختم کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ریاست کے ذمہ داروں سے, ان سے پوچھو یکدم یہ تبدیلی کون سی آئی ہے؟ یہ کون سی طاقت ان کی پشت پر آئی ہے؟ یہ کس کی شے پر کر رہے ہیں؟ یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ یہ کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ یہ پیغام ان کو کس نے دیا ہے؟ کون ان سے کہہ رہا ہے یہ سب کچھ کرو؟ پھر سب کچھ کرنے کے بعد انہیں بچا کون رہا ہے؟ گما کون رہا ہے؟ سیکورٹی کون دے رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ ان کا تحفظ ہو رہا ہے؟ ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی؟ ایف آئی آر ہو تو گرفتاری کیوں نہیں ہوتی؟ پکڑ کر کیوں نہیں لاتے؟ قانون حرکت میں نہیں آتا. پھر یہ اداروں پہ زبان درازی کیسے کر رہے؟ یہ فوج پر حملے کیسے کر رہے؟ یہ ریاست پر داغ کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ ہر طرف سے پاکستان کو گھیرے میں کیسے لے رہے؟ یہ دھمکیاں دے کر حکومت کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ دھمکیاں دے کر تھانوں پر حملے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج غلط ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ریاست غلط ہے؟ گستاخیاں, ریاست کے خلاف باتیں, یہ سب کچھ یکدم کیوں ہو رہی ہے؟ بتایا جائے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یکدم یہ صورت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اداروں یہ تمہاری ذمہ داری ہے. میری بتائی بات کے مطابق پردہ ہٹاؤ یا ہم سے بات کرو. ہم بات غلط کر رہے ہیں, اگر ہم بات درست کر رہے ہیں تو اس بات سے پردہ اٹھنا چاہیے, نہیں اٹھنا چاہیے. تم اگر نہیں بتاؤ گے تو میں بتانے لگا ہوں, میں بتانے لگا ہوں. یکدم حرام کام حلال ان کی نظر میں کیسے ہو گیا؟ وہ مراجے کہاں گئے؟ وہ تمہارے بڑے کہاں گئے جو کہتے تھے گستاخی حرام ہے؟ پھر تم نے ان سب گستاخوں کو بلایا اور اسلام آباد میں بلا کر اپنے بڑے کو کھڑا کیا. اس نے ان سب کو بلا کر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ ایک گستاخ نہیں ہے, یہ پورا مذہبی گستاخ ہے. یہ طے ہم نے نہیں کیا, توجہ, یہ طے ہم نے نہیں کیا, یہ طے تم نے کیا ہے. ہم یہ کہتے تھے کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے, اور درمیان کے لوگوں, امت کا غم لے کر پھرنے والوں, تم سے کہتا ہوں بتاؤ اسلام آباد میں جو علماء اور ذاکر کانفرنس ہوئی ہے اس میں گستاخ موجود تھے یا نہیں تھے؟ جس شخص نے یہ کہا تھا 3 کے علاوہ باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہے, وہ بیچ میں تھا یا نہیں تھا؟ جس نے کہا تھا کہ علی کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے, وہ بیچ میں تھا یا نہیں تھا؟ تھا, موجود تھے. خلفائے ثلاثہ کی توہین اور تکفیر کرنے والے
درمیان میں موجود تھے، فیصلہ تم نے خود کر لیا ہے کہ تم میں ایک نہیں، تم سب گستاخ ہو۔ اگلی بات، جب قادیانیوں کا مسئلہ آیا، حضرات علماء کرام اور میرے دوستو، قائد اہل سنت کی موجودگی میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں، اگرچہ بات نہیں ہے لیکن سمجھیے گا۔ قادیانیوں کا مسئلہ آیا تو یہ بحث نہیں چلی کہ حضور کی توہین کرنے والے کے خلاف قانون بنایا جائے، یہ بحث نہیں چلی کہ حضور کی توہین کرنے والے کو سزا دی جائے۔ مسئلہ کیا بنا؟ اسمبلی میں کون سا مسئلہ آیا؟ بحث کس بات پر ہوئی؟ بحث اس بات پر ہوئی کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے، اس پر بحث ہوئی۔ اسمبلی میں بحث ہوئی، قومی اسمبلی میں یہ بحث ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی میں یہ بحث ہو کر فیصلہ ہوا۔ آئین کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان اونچی اور اونچی۔ آج اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ تم یہ مطالبہ کرتے ہو، تم تکفیری ہو، تو پھر میں اسے کہوں گا پھر اسمبلی ساری تکفیری تھی۔ کیا اسمبلی میں فیصلہ نہیں ہوا؟ کسی کافر کو مسلمان کرنے کا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ اسمبلی میں ہوا، یہ نہیں کہا گیا قانون بناؤ۔ میں آج قائد اہل سنت کی موجودگی میں ریاست وزیر اعظم صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سمیت جملہ مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، اسمبلی موجود ہے، بحث کرواؤ، وہ ساجد تقوی کو بلائیں، ہم علامہ الغانوی کو لے کر آئیں گے۔ اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے، دین کے علاوہ باقی سب کو کافر کہنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ توجہ توجہ، نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، عمل کی دنیا آ گئی ہے، عمل کی دنیا۔ بات جھگڑے کی نہیں ہے، میری بات کو غلط طرف مت لے جانا، میں اپنی بات درست سمت کی طرف لے جا رہا ہوں، ٹکرا نہیں رہا، آئین کا مقابلہ نہیں کرنا، فوج کو غلط نہیں کہنا، میں حکومت کو بھی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں مطالبہ کر رہا ہوں قومی اسمبلی میں بحث کروائی جائے، صوبائی اسمبلیوں میں بحث کروائی جائے، ججز کو بلایا جائے، فقراء کو بلایا جائے، سیاسی زعماء کو بلایا جائے، علماء کو بلایا جائے، بحث کی جائے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور کے بعد صرف تین رہ گئے تھے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن غلط ہے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کو بڑا ہوتا ہے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ایمان اسلام کی یہ باتیں، وہ سامنے آئے، آ کر بات کرے۔ وزیر اعظم صاحب، جیسے آپ کہتے ہو دو پاکستان نہیں ہے، ویسے میں بھی کہتا ہوں دو اسلام نہیں ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہو دو پاکستان نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں دو اسلام نہیں ہے، اسلام ایک ہے، ان کا ہے یا ہمارا ہے۔ بحث کرواؤ، بات کرواؤ، گفتگو کرواؤ۔ میں نے قاضی کی بات نہیں کی، میں نے قاضی کی بات نہیں کی۔ اعظم طارق، تم بہت یاد آتے ہو، تمہاری یاد میں ہم اسمبلی جائیں گے۔ اگلی بات، اگلا مطالبہ، اگر یہ کہتے ہم قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اس شہر کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، جس نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر پہلے بھی چیلنج دیا تھا اور تمہیں کہا تھا، اس وقت کے صدر کو کہا تھا تم سازش بنو، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ میرے شہر علی شیر حیدری نے کہا تھا مجھے ایران لے جاؤ، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ حق نواز نے کہا تھا عدالت میں آؤ، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ اعظم طارق نے کہا تھا اسمبلی میں آؤ، بات کرنے کو تیار ہوں۔ ارباب ریاست، کوئی وقت تو ایسا بتاؤ جب ہم نے گولی کی بات کی ہو، لڑائی کی بات کی ہو، ہم نے ہمیشہ دلائل کی بات کی ہے۔ آج کے اجتماع پہ کل لوگ چیخیں گے، شور کریں گے، وغیرہ کریں گے، تکفیری تکفیری کہیں گے۔ میں آج کے اجتماع میں انہیں کہنا چاہتا ہوں تکفیری وہ نہیں جو کسی طبقے کو تکفیری کہے، تکفیری وہ ہے جو ابو بکر، عمر اور معاویہ کو تکفیر کرے، وہ تکفیری ہے۔ اسی پہ بحث کروا لو، اسمبلی سجا لو، ہم بتائیں گے تکفیری ہے تو۔ اگلی بات، توجہ اور کم ہے،
اگلی بات توجہ بات سنو میری، ماحول خراب مت کرو. ہمیں آگے بڑھنے تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے قدم آگے کو جا رہے ہیں، پیچھے کو نہیں. تمہاری بات پرانی ہے، ہماری بات اس سے آگے کی ہے. تم چوک کی بات کرتے ہو، تم چوراہے کی بات کرتے ہو، تم جلسے کی بات کرتے ہو، میں اسمبلی کی بات کرتا ہوں. تم لوگوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو، میں ملک کے وزراء کے سامنے بات کرتا ہوں. تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری قیادت جس کے ہاتھ میں، تم نے اسے ٹیبل پر بیٹھ کر گرجتے میں دیکھا ہی نہیں. تم نے اسے صرف اسٹیج پہ دیکھا ہے، تم سمجھے نہیں اسے. دیکھا تو بٹھاؤ اسے. اگلی بات، اگر تم کہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا، ہماری قیادت قومی اسمبلی بھی گئی، ہماری قیادت عدالت بھی گئی. سجاد علی شاہ کے زمانے میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے اس نے اعظم طارق شہید کو جیل سے بلوایا تھا. علامہ علی شیخ حیدری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر سے آئے تھے. درمیانے لوگوں، ان کی بات پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم سے کہتا ہوں مشترکات کی بات کرنے والوں، تم سے کہتا ہوں وحدت کے نام پر بیٹھنے والوں، تم سے کہتا ہوں یوں کیوں بیٹھتے ہو؟ ایسے بیٹھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ یوں بیٹھو. تم لڑائی دباتے ہو، ہم ختم کرنے کے چکر میں. ہمارا فالمونما دبانے والا نہیں ہے کہ آج دبا دو اور آج اگر ہم وزیر کرنی بنیں گے چلو ہمارا دور اچھا گزر جائے. ہم کہتے ہیں دور تمہارا ہی اچھا گزرے، فیصلہ کر جاؤ. مسئلہ ختم ہو. چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس لیا تھا، عدالت میں وہ کیس موجود ہے. میرا آج کے اجتماع میں مطالبہ ہے عدالت کا وہ کیس ری اوپن کیا جائے، جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہاں سے شروع کی جائے. آج اگر حیدری نہیں ہے تو حیدری کا جانشین ہے. ہمارے پاس منصب خالی نہیں ہوتے، ہمارے پاس سیٹیں خالی نہیں ہوتی، ہمارے پاس جگہیں خالی نہیں ہوتی، ہمارے پاس منصب اور عہدے خالی نہیں ہوتے. ہم پلیٹوں میں رکھ کے نہیں دیتے، ہم منتیں کر کے نہیں دیتے، ہم پیچھے بھاگ کے نہیں دیتے. یا جگہ ہی نہیں ہے. وہاں سے یہاں تک دیکھو کوئی سیٹ خالی ہے؟ کوئی خالی ہی نہیں ہے. کسی زام میں کوئی ہے، اسے اپنا زام ٹھیک کر لینا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان وہیں سے بات کو شروع کروائیں، عدالت سے بات چلے گی. میرا شہر جہاں سے بات چھوڑ گیا ہے اس کا جانشین وہیں سے بات شروع کرے گا. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میری گفتگو 3 چیزوں پر مشتمل تھی. بابا بہت یاد آتے ہو. میری دوسری گفتگو قومی اسمبلی میں آؤ. میرا تیسرا مطالبہ سپریم کورٹ میں آؤ. ہم تمہیں بہانے کی بات کرتے ہیں، تم طاقت اور قوت کی بات کر کے ملک کمزور کرنا چاہتے ہو، ہم ملک مضبوط کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس 3 باتیں اور بھی تھی، وقت نہیں اس طرف جاتا، صرف اشارہ کر کے جاتا ہوں. ارباب اقتدار، علماء کرام، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لوگوں اور بالخصوص ریاست کے لوگوں، ہمارے اسٹیج پہ جب آؤ گے پیار ملے گا، ان کے اسٹیج پہ جب جاؤ گے نفرت ملے گی. ہم نے ابو بکر عمر عثمان علی کو ایک بتایا، ہم نے فاطمہ خدیجہ حفصہ اور عائشہ کو ایک بتایا، ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو ایک بتایا. نفرت وہ پھیلا رہے ہیں جو جدا جدا بتائے. اور اس کی بھی بڑی مثالیں. تم نے فتح پہلے بتایا، میں نے فاطمہ کا جنازہ بعد میں بتایا. تم نے دروازہ چلنا پہلے بتایا، میں نے قاضی القضاء علی کا منصب بعد میں بتایا. تم نے دروازہ جلانا پہلے بتایا، میں نے دروازے پہ دولہا عمر کو بعد میں بتایا. تم نے حضرت عثمان کی لڑائی بعد پہلے بتائی، میں نے دروازے پہ کھڑے حسن حسین بعد میں بتائے. تم نے معاویہ کی جنگیں پہلے بتائی، میں نے حسن حسین کے ساتھ سنا بعد میں بتائی. تم نے نفرت کے بیج بوئے ہیں، ہم نے پیار کے بیج بوئے ہیں. قائد اہل سنت حکم کیجئے، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں. میں آج اس پوری جماعت سمیت آپ کے ہاتھ پر مدح صحابہ، دفاع صحابہ کی بیعت کو دوہرا رہا ہوں. اعظم طارق کے اس منصب کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کے شان
بن کر انشاءاللہ اس عمل کو پورا کریں.